گزار ہوں. ہمارے اسپانسر ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ. پاکستان رقم بھیجنے کا بہترین، مؤثر اور تیز ترین ذریعہ اور محفوظ ترین. محفوظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں کیش لینے کی، کسی دکان پہ جانے کی، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آسان اس لیے کہ آپ کو کسی اسٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پارکنگ تلاش نہیں کرنی. آپ اپنے گھر کے آرام میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے رقم بھیج سکتے ہیں، جو کہ چند سیکنڈز میں پاکستان پہنچ جائے گی. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. جیسا کہ ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے حلال اور حرام کے بارے میں، تو حضرت ایک دوسرا بڑا مسئلہ اس سلسلے کا یہ ہے، وہ ہے گوشت. اب بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پریشان بھی ہیں اور کنسرنڈ بھی ہیں. ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، اور دوسرا طبقہ اس سلسلے میں ذرا سخت ہے کہ جب تک ہاتھ سے ذبح یا بالکل اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا ہو وہ ذبیحہ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ کسی دعوت میں آپ ہوں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، تو وہیں وہ سالن گوشت کو دیکھ کے اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گوشت کہاں سے آیا، کس طرح آیا. اور اکثر دکاندار بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا گوشت ذبیحہ ہے، اور چاہے وہ نیوزی لینڈ سے آیا ہو، آسٹریلیا سے آیا ہو، چاہے امپورٹڈ ہو. تو یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے کہ کون سا گوشت حلال ہے، یا وہ ذبیحہ ہونا ضروری ہے، یا بغیر ذبیحہ کے بھی حلال ہو سکتا ہے، یا ہر غیر ذبیحہ حرام ہے. صحیح، یہ اچھا نقطہ اٹھایا کیونکہ کافی لوگوں میں انتشار رہتا ہے اس حوالے سے. تو جیسے کہ میں نے پہلے مسئلے میں ایک اصول بیان کیا، اور مفتی نظام الدین اعظمی دامت برکاتہ العالیہ نے نظام الفتاویٰ میں گوشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بھی اس پر گفتگو کی. تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گوشت حلال ذبیحہ ہے، اور اس کے خلاف پر آپ کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، تو آپ اس گوشت کو حلال کنسیڈر کریں گے. یعنی اگر میزبان کہہ رہا ہے، ہاں، جس کے گھر آپ گئے ہوئے ہیں کہ جی حلال ہے، جی میزبان کہہ رہا ہے یا دکاندار ہے مسلمان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گوشت حلال ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ حلال ذبیحہ ہے، اور آپ کے پاس اس کے خلاف پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. کیونکہ حضرت دعوت میں کسی کے گھر گئے وہاں تو آپ کوئی اس تحقیق نہیں کر دعوت کی بات میں کرتا ہوں. تو پہلے مطلقاً گوشت جو مارکیٹوں میں مل رہا ہے، جی اس کے لیے اصول یہ ہے. تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ حلال ذبیحہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے اس کے خلاف پر آپ کو کوئی ثبوت نہیں ہے، یا تو آپ کو ثبوت فراہم کریں کہ یہ جس سلاٹر ہاؤس سے لایا ہے وہاں اسلامی ذبیحہ نہیں ہوتا، یا فلاں جگہ سے لایا وہ اسلامی ذبیحہ نہیں. تو یا تو آپ کے پاس پروف ہو. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ مسلمان ذمہ داری سے کہتا ہے کہ یہ حلال ذبیحہ ہے میں جہاں سے لایا ہوں، تو اب آپ کو اس کی بات کو ڈینائی کرنے کا حق نہیں ہے. اس مسلمان کی بات پر آپ کو اعتماد کرنا ہے، اور آپ وہ گوشت شریعت کے فتوے کے روح سے حلال ہے. اچھا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ نہیں لینا چاہتے، تو وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ گوشت حلال قرار دیا جائے گا. باقی رات دعوت کھاتے ہوئے سامنے کھانا آ گیا، اس وقت میں تجسس اور تحقیق و تفتیش کرنا یہ خلاف شریعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کھائیں، لیکن میزبان کو امبیرس کرنا اور تجسس کرنا، ولا تجسس قرآن نے کہا ہے، تو وہ تجسس آپ دوسرے وقت میں کریں. عین اس وقت میں جب آپ اس بحث کو چھیڑیں گے، ہو سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ سارے اس بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو آپ اس وقت آپ کو حق نہیں. آپ پہلے سے اگر آپ کو علم ہے کہ یہ فلاں جگہ سے لایا اور فلاں جگہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، تو آپ اس کو ایک اچھے عنوان سے اس کو سمجھا سکتے ہیں ایک سائیڈ میں کر کے، لیکن اس وقت آپ یہ بحث چھیڑ کے ماحول کو خراب کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس کی اجازت نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے شک و شبہ کی ممانعت فرمائی. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے عیسائی، وہ گوشت ذبح کر کے لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو انہوں نے لا کے ہدیہ دیا. تو صحابہ نے جب وہ لے لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پتہ نہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر کے لائیں کہ نہیں، ہم کیا کریں، اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوگا،
بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. دیکھو نبی پاک نے شک و شبہ کی نفی کر دی, شک و شبہ پیدا نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں اور کہ ذبیحے کا جو معاملہ ہے یہ سوائے اعتماد کی اس کی کوئی شکل نہیں ہے. اب اپنے مسلمان ملکوں کے اندر, مسلمان ملکوں میں ہم نے کبھی اس بات کی تحقیق نہیں کی اس میں بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ملک ہے, مسلمان قصائی ہے, اسلامی انوائرمنٹ ہے, یہ حلال ہی ہوگا, جاتی آرڈر کر دیتے اتنا گوشت دے دیں, کوئی تحقیق نہیں کرتا بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو یہ خالی اعتماد پر مبنی ہے. لہذا آپ کو مسلمان پر اعتماد کرنا ہوگا اس اعتماد کی بنیاد پر, اور نبی پاک نے بخاری شریف میں اسی حقیقت کو واضح کیا کہ اعتماد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں. باقی خدا نہ خواستہ اگر دکاندار نے غلط بیانی کی اور اس سے دھوکہ دہی کی, وہ اپنا انجام کو پہنچے گا اس کا. اچھا حضرت, یہ تو ہو گیا مسلمان دکاندار یا ہمارے جو مسلم ریسٹورنٹس ہیں, لیکن وہ ابھی بات رہ گئی کہ جو اہل کتاب کا گوشت ہے, ہاں کیونکہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ قرآن میں اس گوشت کو منع فرمایا گیا ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا وہ مردار ہو, تو اس بارے میں ذرا فرمائیں. اصل میں اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو حلال قرار دیا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ کہ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ ذبیحہ حلال ہے. اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے, مطلب جیزس کا نام لیں گے عیسائی, ٹھیک ہے نا, سن آف گاڈ کا نام لے کے ذبح کریں گے تو وہ مردار ہے, وہ حلال نہیں ہے. اور یہ مزے کی بات یہ کہ صرف اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ یہ اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے. چنانچہ کہ اور مذہب والا اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. یعنی ہندو اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اچھا, ہاں, مجوسی کرے. یہ اہل کتاب کو صرف اس لیے کہ یہ آسمانی جو ہے وہ مذاہب کو مانتے ہیں, ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے, تو لہٰذا اہل کتاب کے لیے شرط ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں. اگر اللہ کا نام نہیں لیا اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو ان کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا, مردار ہوگا. چنانچہ آج عام کو مارکیٹ کے اندر جو اہل کتاب کے ذبیحے پڑے ہوتے ہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ لوگ جیزس کا نام لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مردار ہو جاتا ہے. لیکن حضرت وہ تو نہیں, وہ تو کسی کا نام بھی نہیں لیتے. نہ بھی لیں تو بھی حرام ہے کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ کا نام لینا ضروری. اچھا, یہ شرط ہے. یہ شرط ہے, اس وجہ سے وہ پھر جائز نہیں ہوگا. حضرت ایک کال ہے, احمد ملک صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ. سر میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے جی جی. کہ ہمارے پاکستان میں جانے والے ایک محترم ہیں, ان کے اوپر ایک سید صاحب کا ایک مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ایک نا کوئی وہ آتے ہیں, ان کا حاضر ہوتے ہیں, تو پھر وہ مختلف طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کی مشکلات کیسے ہے, اس مشکلات کا یہ حل ہے, اس مشکلات کا یہ حل ہے. جی جی. تو ایک تو یہ بتائیے گا اس میں کتنی حقیقت ہے, یہ ایسا ہوتا ہے اسلام میں کہ کوئی موکل یا کوئی سید صاحب آتے ہیں. تو دوسرا میری وائف ہے, اس کے والد صاحب اس سے بہت ناراض ہیں, اس کے لیے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا حضرت, انہوں نے پوچھا ہے مطلب موکل اور سید صاحب میں تو فرق ہے. جی جی. کیونکہ سید صاحب تو موکل نہیں ہے. جی جی جی. تو فرمائیے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر کوئی سید صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ رہنمائی کرتے ہیں, تو بذریعہ خواب کے اگر کوئی اللہ والا آ جائے اور وہ کسی قسم کی رہنمائی کرے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن یہ تصور رکھنا کہ سید صاحب کی روح آ جاتی ہے اور وہ روح آ کے جو مختلف چیزوں کی رہنمائی کرتی ہے, تو روحوں کو آنے کا تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ روح جو ہوتی ہے مومن کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور فساق فجار کی روح سجین میں چلی جاتی ہے, ساتوں زمین کے نیچے ایک جیل خانہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے شداد غلاظ جو فرشتے ہیں وہ اس جیل خانے سے ان روحوں کو آنے نہیں دیتے. ہاں, روح کا کنیکشن یہاں باڈی کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ باڈی جو ایکٹیویٹ رہتی ہے, جیسے سیٹلائٹ کا کنیکشن سیل فون سے رہتا ہے, سیل فون ایکٹیویٹ رہتا ہے. تو لیکن روح اپنے مقام پر ہے. اسی طرح اعلیٰ علیین میں مومن کی روح ہے تو وہ وہیں پہ مزے اڑاتی ہے, وہیں اللہ کی نعمتوں میں مست ہے, وہ دنیا کے اندر نہیں واپس آتی. تو یہ روحوں کے آنے کا تصور کہ سید صاحب کی روح آ گئی اور بھی ایسا ایسا کہتے ہیں, تو ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی اپنے ہاتف غیبی کے ذریعے سے اور کسی فرشتے یا کسی جو ہے وہ دوسری جاج غیب کے ذریعے سے کوئی رہنمائی کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے, لیکن کسی شخص کی روح نہیں آتی. اچھا حضرت, کچھ ای میلز لیتے ہیں. بہت ناظرین کی ای میلز آئی ہیں جنہوں نے پروگرام کی بہت تعریف کی ہے, ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور بہت دعائیں دی ہیں, اس کے لیے بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. حضرت پہلی ای میل بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ تبلیغی جماعت والوں کو اپنی بیٹیاں کیوں دیتے ہیں,
ان کے ساتھ رشتے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تبلیغ پہ ہی رہتے ہیں، کبھی 4 مہینے کے لیے چلے گئے، کبھی 40 دن کے لیے چلے گئے، تو وہ وقت نہیں دیتے، تو لوگ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. اچھا، ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ اس سوال پہ مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا. تو ایک صاحب کی کچھ شکایات مجھے ان کی بیوی کے حوالے سے پہنچیں، تو میں نے ان صاحب کو اپنے دارالفتہ میں بلایا. تو ان کے ساتھ محلے کے ایک معزز جو صاحب تھے وہ بھی آ گئے. تو ملاقات ہوئی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور دین میں بہت لگے ہوئے ہیں. اب مجھے تو چونکہ ان کی شکایات پہنچی تھیں تو کہا کہ یہ دین میں بہت لگے ہوئے ہیں. تو میں نے برجستہ کہا کہ یہ تو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین ان کو نہیں لگا. اگر دین ان کو لگا ہوتا تو یہ بیوی کے حق تلفیاں نہ کرتے اور بیوی کو جو ہے پریشان نہ کرتے. تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ بیویوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ ان کو نہیں لگی. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ کے لیے جتنی یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، دوسری جماعت اسلامی ہے، غربہ اہل حدیث ہے، یہ تمام جماعتوں کا منشور کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح معاشرہ ہوتا ہے. لوگوں کو نفع پہنچانا، معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. تو تبلیغی جماعت کا بھی مقصد یہی ہے. اگر کوئی شخص وہاں اس تبلیغ کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا کسی دوسرے کو پریشان کرتا ہے، اس کا انفرادی فعل ہے. تبلیغی جماعت کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا منشور اتباع سنت پر ہے، اور اتباع سنت پر جس کا منشور ہو وہ بیویوں کی حق تلفی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس کا ذاتی فعل ہے. اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ تبلیغیوں کو بھی جس تبلیغی نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ اس کی یہی سمجھیں کہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تبلیغ اس کو نہیں لگی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کریں صحیح تبلیغی اور ایسے بناوٹی تبلیغی میں. اچھا حضرت، ایک اور ہے ای میل جو آپ کے بارے میں بھی ہے تھوڑی سی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں تصویریں حرام ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی اپنی، جی اس میں آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور ابھی آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ کی تصویر آ رہی ہے. جی تو یہ تصویریں حرام کیسے ہو گئیں پھر؟ اصل میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اچھا نقطہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بلا شبہ حرام ہے، اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حلت کی کوئی شکل نہیں ہے. باقی اگر میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہیں تو وہاں بھی حرام ہیں. میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر وکیل جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قانون بدل گیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ وکیل نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی عالم دین کی تصاویر ان کی ویب سائٹ پر ہوں تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ شریعت بدل گئی ہے. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس عالم کا فعل شریعت کے خلاف ہے. تو پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں. اب رہا یہ سوال کہ میری ویب سائٹ پہ جو امیجز ہیں وہ شرعاً تصویر کے حکم میں ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ ڈیجیٹل تصویریں ہیں. اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کے 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹل جو تصویریں ہیں وہ بھی حرام ہیں، لہذا ان کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں جو تصویروں کی ہوتی ہیں. دوسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے ان ڈیجیٹل تصویروں پر پوری ریسرچ اور تحقیق کی ہے، جس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکات ملالیہ، اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بہت بڑی کثیر تعداد علماء عرب کی ہے. انہوں نے اس ڈیجیٹل تصویر پر تحقیق و تفتیش کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے یہ اصل میں برقی ذرات کا ایک مجموعہ ہے. یہ بجلی کے جو ذرات ہیں یہ دوڑتے نظر آتے ہیں، ان میں حقیقت تصویر کوئی نہیں ہے. لہٰذا نہ تصویر کسی جگہ ریل میں موجود ہے نہ فلم میں موجود ہے، لہٰذا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. لہٰذا یہ تصویریں کسی بھی مفید دینی اور اصلاحی مقصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. اور مولانا تقی عثمانی میرے استاد ہیں، لہٰذا اس دور میں ان کی تحقیق کو حق سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس پر عمل کرتا ہوں. جس کو جس عالم پر اعتماد ہو اس عالم کی تحقیق پہ عمل کر سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح آپ نے یہ واضح کر باقی دیا. رہا ٹی وی کا معاملہ، تو ٹی وی کے معاملے میں جو ہے علماء عصر کے 3 طبقے سامنے آئے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی جو ہے مطلقاً جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ معصیت ہے، اعلیٰ لہو و لعب ہے. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی مطلقاً جائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ جو ہے ذریعہ جو ہے وہ ابلاغ و معلومات کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ جائز.
اور تیسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے اس پر جو ہے تحقیق کی اور دونوں قولوں